اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا حاجی شیر رحمت اللہ تعالی علیہ اور 4 پاؤں والا لڑکا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، امام الاولیاء، اولین صوفی بر صغیر پاک و ہند، قدیم ترین ولی اللہ حضرت بابا حاجی شیر محمد دیوان چاولی مشائخ، جو کہ حاجی شیر کے نام سے مشہور ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کر دیں۔ آپ کا مزار پاک بورے والا علاقہ کے نواح میں واقع ہے۔ بہت سے ممتاز مسلمان اولیاء نے روحانی علم کی تلاش میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کا دورہ کیا۔ پاک پتن شریف کے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ یہیں پیدا ہوئے اور بعد میں کچھ عرصہ یہاں مقیم بھی رہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سید جلال الدین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت عثمان مروندی عرف لال شعباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے اور بھی بہت سے اولیاء کرام یہاں تشریف لائے اور کچھ وقت روحانی فیض کے لیے گزارا۔ جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے کہ حاجی شیر محمد صاحب کا مزار ایک طویل عرصہ سے صوفیوں کے توجہ کا مرکز بنا رہا۔ روحانیت کی اسی تلاش میں سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک دیو جی نے بھی 16ویں صدی کے اوائل میں اس درگاہ کا دورہ کیا۔ گرو جی نے ایک سچے خدا کے بارے میں جاننے اور اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے بڑے پیمانے پر سفر کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پورے ہندوستان میں 5 سفر کیے، حتیٰ کہ مکہ، مدینہ اور بغداد تک بھی آپ گئے۔ وہ غالباً اپنی پہلی اداسی یعنی سفر میں، جو کہ 1499 سے 1506 کے دوران بنتا ہے، یہاں تشریف لائے۔ یہاں پر ہر آنے والے کی من کی مراد پوری ہوتی ہے، ذہن ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پاتا ہے۔ اسی لیے ہر وہ مرد یا عورت جس کو ذہنی بیماری ہوتی ہے، درگاہ عالیہ پر 40 دن کا چلہ کاٹ لے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کبھی درگاہ پر حاضری دیں تو آپ کو علم میں آئے گا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ذہنی مریض چلہ کاٹ رہے ہیں، بلکہ بعض مریض تو ایسے بھی ہیں کہ جن کو دماغی امراض کے ہسپتالوں یا مینٹل ہاسپٹل نے جواب دے دیا، لیکن حضرت بابا حاجی شیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ سے وہ تندرست ہو کر گھر کو روانہ ہوئے۔ بالکل اسی قسم کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ تحصیل عارف والا کے نواح میں ایک گاؤں تھا جس میں محمد سلیم نامی شخص رہتا تھا، جو کہ زراعت پیشہ تھا۔ اس کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔ یہ بچہ عام بچوں سے بالکل الگ تھا، کیونکہ اس کی 4 ٹانگیں تھیں۔ اصلی دھڑ کے ساتھ چھوٹا سا ایک اور دھڑ تھا جس میں باقاعدہ 2 ٹانگیں اور تھیں۔ بہت سے ڈاکٹروں کو چیک اپ کروایا گیا، لیکن سب نے آپریشن کر کے ٹھیک ہونے کا مشورہ دیا، لیکن چونکہ بچہ نہایت نحیف کمزور تھا، اس لیے والدین نے رسک نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ہر ایک شخص اس بچے کو عجیب و غریب نگاہ سے دیکھتا۔ والدین بھی پریشان تھے۔ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس کی عمر 5 سال تھی۔ کسی نے حضور بابا حاجی شیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر حاضری دینے کا محمد سلیم کو مشورہ دیا۔ محمد سلیم اپنے بچہ کو لے کر دربار عالیہ پر گیا۔ سجادہ نشین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 دن کے چلے کا مشورہ دیا۔ سلیم اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ مزار پر موتقف ہو گیا، عبادت میں مشغول رہتا، وہیں 5 وقت کی نماز ادا کرتا اور حضرت بابا حاجی شیر سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر جا کر حاضری دیتا۔ خدا کے حضور اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے ہر وقت دعا اس کے لبوں پر رہتی۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ حضرت بابا حاجی شیر سرکار رحمت اللہ علیہ بچے کو تندرستی عطا فرما دی۔ ہوا یہ کہ دن بدن بچے کے جسم کا وہ زائد حصہ جو اصل حصے سے الگ تھا، وہ آہستہ آہستہ سوکھنے لگا، اور سوکھتے سوکھتے آخر وہ خود بخود ہی جسم سے الگ ہو کر گر پڑا۔ اور 40ویں دن خداوند کریم کے فضل و کرم سے سلیم اپنے بچے کو تندرست حالت میں لے کر گھر روانہ ہوا۔ ناظرین اکرام، یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ